افغان طالبان کی جانب سے حال ہی میں جاری کیے گئے نئے فوجداری قوانین نے ایک بار پھر واضح کر دیا ہے کہ یہ عسکری گروہ کبھی بھی اپنے خیالات میں اصلاح پذیر نہیں ہوگا۔ یہ قوانین نہ صرف خواتین کو معاشرتی نچلے درجے میں دھکیلتے ہیں بلکہ ایک وحشیانہ سماجی ہیرارکی بھی قائم کرتے ہیں۔ عالمی برادری کی اپیلیں، جن میں کابل حکومت سے مطالبہ کیا گیا تھا کہ وہ جامع حکومت بنائے اور خواتین و اقلیتوں کے حقوق کا احترام کرے، طالبان کی آنکھوں پر کوئی اثر نہیں ڈال سکی ہیں۔ برطانوی اخبار دی انڈیپینڈنٹ کے مطابق 90 صفحات پر مشتمل فوجداری قوانین طالبان کے سب سے پیچھے رہ جانے والے اصولوں کو ملکی قانون میں شامل کرتے ہیں۔ خواتین خاص طور پر عدالتوں میں تشدد اور ظلم کا شکار ہوں گی۔ ان قوانین میں مرد یا غلام کے لیے مختلف سزاؤں کے درجے طے کیے گئے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ عورت کو بھی ایک طرح کا غلام سمجھا جائے گا۔ یہ قوانین غیر قانونی طور پر گھریلو تشدد کو معمول بناتے ہیں۔ اگر ایک عورت کو اس کے شوہر کی طرف سے نقصان پہنچتا ہے تو عدالت میں انصاف حاصل کرنے کے لیے اسے نہ صرف اپنے جسم کے زخم دکھانے پڑیں گے بلکہ مرد کے ساتھ عدالت میں جانا بھی ضروری ہوگا، جو اکثر تشدد کرنے والا خود شوہر ہی ہوتا ہے۔ سوچیں، ایک عورت جو پہلے ہی نفسیاتی اور جسمانی طور پر زخمی ہے، اسے انصاف کے لیے عدالت میں خود اس پر ظلم کرنے والے مرد کے ساتھ پیش ہونا پڑے، اور اگر وہ قانونی پیچیدگیوں کو عبور کر کے کامیاب ہو بھی جائے تو شوہر کی زیادہ سے زیادہ سزا صرف 15 دن ہے، جس کے بعد وہ پھر خطرے میں آ سکتی ہے۔ طالبان نے خواتین کے لیے ہر ممکن راہ بند کر دی ہے۔ خواتین نہ تو تعلیم حاصل کر سکتی ہیں، نہ ملازمت کر سکتی ہیں، نہ ہی آزادانہ طور پر کہیں جا سکتی ہیں، اور نہ ہی صحت کی بنیادی سہولیات تک پہنچ سکتی ہیں۔ تقریباً 80% نوجوان افغان خواتین تعلیم سے، ملازمت سے یا تربیت سے محروم ہیں۔ امریکی امداد کے باوجود امریکی حکومت اور دیگر مغربی ممالک نے افغان خواتین کے بنیادی حقوق کے تحفظ میں کوئی مؤثر کردار ادا نہیں کیا۔ 2021 میں کابل سے فوجی انخلا کے بعد امریکہ نے تقریباً 41 ارب ڈالر کی امداد افغانستان بھیجی، جس نے کچھ ناقدین کے مطابق طالبان حکومت کو سہارا دیا۔ اب سوال یہ ہے کہ افغان خواتین کے لیے آواز کون اٹھائے گا؟ کیا امریکہ، یورپ یا اسلامی ممالک طالبان پر دباؤ ڈال سکیں گے؟ افغان خواتین کے حق میں آواز بلند کرنے والی تنظیمیں اور افغان ڈائسپورا اس بات کے لیے کوشاں ہیں کہ طالبان حکومت کو ایک صنفی امتیاز والے نظام کے طور پر تسلیم کیا جائے۔ بین الاقوامی برادری کو افغان خواتین کے پیچھے کھڑا ہونا ہوگا تاکہ وہ صرف مبینہ حقوق کا دعویٰ نہ کریں بلکہ حقیقی انصاف اور انسانی حقوق کے تحفظ کو یقینی بنائیں۔ خواتین کو یہ پیغام دیا جانا چاہیے کہ وہ لاوارث نہیں ہیں اور ان کے حقوق یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس میں محفوظ ہیں۔ افغان خواتین کے لیے یہ جدوجہد محض تعلیم یا روزگار کے حصول کی نہیں بلکہ انسانی وقار، آزادی اور انصاف کی جنگ ہے۔ اب وقت ہے کہ عالمی سطح پر سب متحد ہو کر یہ واضح کریں کہ افغان خواتین کو تنہا نہیں چھوڑا جائے گا۔